قبرستان میں کام کرنے والے آدمی کا ایک خوفناک واقعہ۔ تو یہ سٹوری ہمیں ہمارے ایک ویور نے سینڈ کیا ہے جس کا نام نسیم ہے اور اس کا تعلق سرگودا سے ہے۔ تو یہ واقعہ آج سے کئی سال پرانا ہے جو کہ نسیم کے دادا ابو نے اسے بتایا تھا۔ تو اس کے دادا ابو نے اسے بتایا یہ بات ان دنوں کی ہے جب پاکستان کو آزاد ہوئے بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ ان کے گاؤں میں ایک بہت پرانا قبرستان تھا۔ وہاں جواد نام کا ایک گوٹکن کام کیا کرتا تھا جو قبروں کی دیکھ بھال اور نئی قبروں کو کھودنے کا کام کرتا تھا۔ قبرستان کے ساتھ ہی اس کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں وہ رہا کرتا تھا۔ تو ایک رات 1 سے 2 بجے کے قریب جب جواد اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو اسے کسی چیز کی آواز آئی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے بہت سے لوگ اس کے کمرے کے باہر سے گزر کے قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ جواد یہ مسلسل آنے والی آواز سے بے چین ہو گیا اور اپنی نیند سے اٹھ گیا اور سوچنے لگا کہیں کوئی جنازہ نہ آیا ہو، لیکن اگر محلے میں کوئی میت ہوئی ہوتی تو اس کو سب سے پہلے پتہ لگتا تاکہ وہ ان کے لیے کوئی قبر کا انتظام کر سکے، لیکن کسی نے بھی اس کے ساتھ اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ جواد حیران تھا کہ اگر میت نہیں ہوئی تو اتنے زیادہ لوگ قبرستان کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور دروازے کے باہر دیکھنے لگا لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ جواد حیران تھا کہ ابھی تو اتنے زیادہ لوگوں کی گزرنے کی آواز آ رہی تھی لیکن اب باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ جواد نے پھر اپنی لالٹن پکڑی اور قبرستان کی طرف چلے گیا اور ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگا۔ رات کے اس وقت وہ قبرستان ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ قبرستان کے درختوں کے جو لمبے تنے اور گھنی جاریاں جو تھی وہ رات کے اس اندھیرے میں دل کو اور خوفزدہ کر رہی تھی۔ جواد ہاتھ میں لالٹن لیے قبرستان کے آگے تک دیکھ کے آتا ہے لیکن اس کو دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ وہ بہت حیران تھا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ کن لوگوں کی آوازیں ہیں۔ وہ واپس قبرستان سے اپنے گھر آ گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ جواد کو آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگی۔ وہ تجسس میں تھا کہ آخر کون یہ لوگ ہیں اور اس ٹائم قبرستان میں یہ آوازیں کن لوگوں کی ہیں۔ وہ دوبارہ سے ہاتھ میں لالٹن لیے قبرستان کے اندر تک ان آوازوں کے پیچھے جانے لگا۔ چلتے چلتے وہ قبرستان کے اس حصے میں آ گیا تھا جہاں پر لمبی لمبی گھنی جاریاں تھیں۔ تو اس کو وہاں دور کھڑے ایک جگہ پہ ایک روشنی نظر آتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس وقت وہاں کون موجود ہے۔ اسی سوچ میں وہ اس روشنی کی طرف آگے بڑھنے لگ جاتا ہے۔ آگے چلتے چلتے اسے یہ نظر آتا ہے کہ وہ روشنی ایک قبر میں سے آ رہی ہے اور اس قبر کے آس پاس کوئی عجیب مخلوق چکر لگا رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور ڈر کی وجہ سے وہ اپنے قدم اسی جگہ پہ روک لیتا ہے اور ایک درخت کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ اس قبر کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قبر کچھ دن پہلے کسی کے عزیز نے کھدوائی تھی اور بعد میں لوگوں کو یہ جگہ پسند نہیں آئی تو انہوں نے وہ قبر کسی اور جگہ کھدوا لی۔ اور جواد نے بھی اس قبر کو یہ سوچ کر کھلا چھوڑ دیا کہ اگر کچھ دنوں بعد کسی اور کی میت ہو گئی تو میں اسے یہ قبر دے دوں گا۔ بہرحال جواد یہ منظر دیکھ کے بہت خوفزدہ تھا اور دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر کوئی انسان موجود ہے اور اس نے اپنے آگے آگ جلائی ہوئی ہے۔ اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد قبر کے اندر بیٹھا وہ شخص قبر کے اندر سے اشارہ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور اس شخص کا اشارہ جواد کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر جو مخلوق اس قبر کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی وہ بھی جواد کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ان کا چہرہ بہت خوفناک تھا اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں جواد کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی، اور وہ مخلوق جواد کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ جواد کی حالت خراب تھی، اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اسے بھاگا نہیں گیا اور وہیں پر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب جواد کی آنکھ کھلی تو وہ اسی قبر میں تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کہ کچھ پڑھ کر جواد کے اوپر پھونک رہا تھا۔ جواد نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا اور اسے پہچان گیا۔ وہ اسی کے گاؤں کا ایک برا شخص تھا اور گاؤں کے لوگ اس آدمی کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ جواد نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں رات کے اس وقت کیا کر رہے ہو اور یہاں کیا ہو رہا ہے، جس پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ بات کسی کو بتانا مت، یہ میرا ایک عمل تھا جو کہ مجھے چاند کی اس تاریخ میں کرنا تھا اور یہ عمل ایک خالی قبر کے اندر ہی کیا جا سکتا تھا۔ جواد کا کہنا ہے کہ اس دن کے بعد سے اس کے ساتھ اس قبرستان میں بہت سی بری سرار چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی، جیسے کہ وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا تو اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگتی، کبھی اس کو چھت پر سے آوازیں آتی اور کبھی رات کو نیند سے آنکھ کھل جاتی اور ایک خوف محسوس ہوتا جیسے کہ اس کے بستر کے پاس کھڑا ہو اور اسے دیکھ رہا ہو۔ جواد کے ساتھ جو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی وہ ان چیزوں سے اب بہت ڈر گیا تھا اور وہ گاؤں میں اسی آدمی کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد وہ آدمی اس کو مل جاتا ہے اور جواد اسے اپنے ساتھ ہونے والا سارا معاملہ بتاتا ہے اور کہتا ہے جس دن سے تم نے قبرستان میں وہ عمل کیا ہے اس دن سے میرے ساتھ ایسی پوری سرار چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جواد کی ساری بات سن کر اس آدمی نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میرا وہ عمل ادھورا رہ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بلائیں تمہارے پیچھے لگ چکی ہیں، جس پہ جواد نے کہا کہ مجھ پر سے آپ ان بلاؤں کا پیچھا چھڑوا دیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اس کو وہ عمل دوبارہ قبرستان میں کرنا ہوگا جس کے بعد وہ بلائیں تم پر سے ہٹ جائیں گی، اور وہ آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ آج رات میں دوبارہ اس عمل کو شروع کروں گا لیکن میرے اس عمل کی وجہ سے وہ چیزیں تمہیں شدید قسم کا خوف پیدا کریں گی اور وہ چیزیں تمہیں ڈرائیں گی اور چاہیں گی کہ تم قبرستان جا کے اس عمل کو روک دو، لیکن تم صبر سے کام لینا۔ پھر جب رات کو جواد سو رہا ہوتا ہے تو اس کو رات میں ویسے ہی بہت زیادہ لوگوں کی چلنے کی آواز آتی ہے، جیسے بہت سے لوگ اس کے گھر کے باہر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب کی بار ان آوازوں میں شدت تھی
جیسے بہت سے لوگوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ جواد یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اب قبرستان میں اپنا عمل شروع کر دیا ہوگا۔ جواد کو لگاتار گھر کے باہر سے آوازیں سنائی دیتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس کا نام پکار رہا ہو۔ اس کو اپنے کمرے میں کسی چیز کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور ایک ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بہت زور سے اس کے دروازے کو نوک کر رہا ہو۔ جواد کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ ان آوازوں اور اس احساس سے بہت پریشان ہو چکا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر یہ آوازیں کچھ دیر تک بند نہ ہوئی تو وہ پاگل ہو جائے گا، لیکن کچھ دیر بعد یہ سب چیزیں ہونا بند ہو گئی اور جواد کے گھر میں مکمل خاموشی ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ آدمی جواد سے ملا تو اسے کہنے لگا کہ میں نے وہ عمل پورا کر دیا ہے اور اب وہ چیزیں تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گی۔ اس دن کے بعد سے جواد کو دوبارہ کبھی ایسی پوری سراح چیزیں محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آیا۔ کیسی لگی آپ کی ویڈیو؟ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو جا کے سبسکرائب کریں۔